میرا نام پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کے OG چرچ سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاسٹر عمران فضل اور مسز پاسٹر عمران فضل کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، جو وقتاً فوقتاً ہمیں فضل ٹی وی پر آنے کا موقع دیتے ہیں، اور خداوند اس ٹی وی کے وسیلہ سے بہت دور دور تک خداوند کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے عبرانیوں 9 باب اس کی 14ویں آیت، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے خون کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے کہ خون یسوع مسیح کا ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو تقریباً ہمیں 460 حوالہ جات جو ہیں وہ ملتے ہیں خون کے تعلق سے، جن میں سے 362 حوالہ جات جو ہیں وہ عبرانی میں پائے جانے والے الفاظ میں ہیں، اور یونانی میں جو پائے جانے والے الفاظ ہیں وہ 98 ہیں۔ کفارہ کے تعلق سے 100 دفعہ خون کا ذکر کیا گیا ہے، اور عبرانی اور مکاشفہ کی کتاب میں کثرت کے ساتھ خون کا ذکر آیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 29 مرتبہ یسوع مسیح کو ذبح کیا ہوا برا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم مختلف خادمین کے تاثرات دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک بہت بڑے خدا کے خادم R.A. ٹوری وہ کہتے ہیں، اگر ہم خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خون کی قدرت کو جاننا لازمی ہے۔ کلام کی قوت اور قدرت، دعا کی قوت اور قدرت کا انحصار اس حقیقت پر ہے کہ ہم مسیح یسوع کے خون کی قدرت کو کس حد تک جانتے ہیں۔ ایک اور بڑے خدا کے خادم لیسٹر سمرال وہ فرماتے ہیں، کلوری پر یسوع کی قربانی کے خون میں ڈکے بغیر کوئی شخص آسمان کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس قدر یسوع مسیح کا خون اہم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اس میں ڈکے بغیر آسمان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور خدا کے خادم S.G. گارڈن کہتے ہیں، تخلیق کے وقت خدا نے انسان کو اپنا دم دیا، یعنی انسان کے جسم میں اس نے زندگی کا دم پھونکا، اور کلوری پر انسان کے لیے اپنا خون دے دیا۔ اس نے اپنا خون اس لیے دیا کیونکہ وہ اپنا دم پہلے دے چکا تھا۔ دونوں ہی اس کی اپنی زندگی ہیں، یعنی خدا نے پیدائش کی کتاب میں اپنا دم انسان کو دیا اور وہ جیتی جان ہو گیا، اور کلوری پہ اپنا خون دیا، وہ بھی زندگی ہے۔ ایک اور بہت بڑے خدا کے خادم ڈیرک پرنس کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون خدا کا ایٹمی ہتھیار ہے، یعنی جہاں پہ سارے ہتھیار فیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اینڈریو مرے ایک اور بہت بڑے خدا کے خادم کہتے ہیں، یسوع کا خون مسیحی زندگی کی فتح کا راستہ ہے، یعنی یہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ ایک اور خدا کے خادم پاسٹر میکسویل وائٹ وہ کہتے ہیں، میں نے کبھی اس التجا کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا جس میں فعال اور آواز بلند یسوع کے خون کو پکارا جائے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی دعاؤں میں اگر یسوع کے لہو کو پکاریں، وہ فضائیں پاک ہو جاتی ہیں۔ یسوع کے لہو میں اتنی قدرت ہے، کوئی شیطانی قوت وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر ایک اور خدا کے خادم بینی ہن کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ایک سرخ ندی ہے جو کہ آج میرے اور آپ کے لیے قوت، محافظت اور وعدہ کا منبع ہے۔ اگر ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک مطالعہ کریں بائبل مقدس کا تو ہمیں خون نظر آتا ہے۔ جیسے آدم اور حوا گناہ کی وجہ سے ننگے پائے گئے تو ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا گیا اور برا ذبح کیا گیا، اور ان کے لیے خون بہایا گیا، اور ان کے لیے عارضی طور پر اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ان کی جسم کی شرمندگی کو ڈھانپا جا سکے۔ آگے چل کے ہم شریعت میں مختلف قسم کی قربانیوں کا دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر قربانی جو ہے یسوع مسیح کی کو ظاہر کرتی، ہر ایچ اینڈ ایوری سیکریفائس ریپرزینٹ جیزس کرائسٹ۔ اگر ہم دیکھیں شریعت کے مطابق 5 قسم کی قربانیاں جو ہیں وہ چڑھائی جاتی تھیں، جیسے برنٹ آفرنگ سوختنی قربانی، گرین آفرنگ اناج کی قربانی، پیس آفرنگ سلامتی کی قربانی، سن آفرنگ گناہ کی قربانی، اور پھر ہمارے پاس گلٹ آفرنگ آ جاتی ہے خطا کی قربانی۔ یعنی یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے آپ کو پورے کا پورا دے دیا، یعنی برنٹ آفرنگ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اور لفظ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کے قریب آنا، کہ کس طرح سے ہم خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ سوخت نہیں، یعنی یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پھر اناج کی قربانی، اس میں شریعت میں عام طور پر
میدا، تیل اور لبان کو دہرانا جاتا تھا۔ تو میدا یسوع مسیح کی متوازن شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، تیل خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے، اور لبان جو ہے یسوع مسیح کی اخلاقی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے وہ اناج کی قربانی کے طور پر بھی پیش کیے گئے۔ اور پھر ہے رضا کی قربانی، پیس آفرنگ۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دیا ہے، اور بیچ میں سے جو جدائی کی دیوار ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم افسیوں کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں، اس میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو دونوں کے بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اس لیے یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ رضا کی قربانی، یعنی اس نے ہمیں خدا کے قریب لیا، یسوع مسیح ہمیں خدا کے قریب لیا ہے۔ اسی طرح سن آفرنگ پرانے عہد نامہ میں گزرانی جاتی تھی، اور یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا، ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا۔ کلام مقدس میں اگر ہم مطالعہ کریں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ اور پھر آخری جو ہے گلٹ آفرنگ، پیڈ فار آور انڈیویجول سنز، ہمارے ذاتی گناہوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور اگر ہم یشعیاہ 53 باب اس کی 10ویں آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ یعنی پرانے عہد نامہ کی ساری قربانیاں جو ہیں یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو آج ہم ایک اور قول دیکھتے ہیں کہ اور بہت بڑے خدا کے خادم جیوا رتنم، وہ کہتے ہیں بدروہیں نکالتے وقت وہ کوائر سے کہتے تھے کہ وہ یسوع کے لہو کے گیت گائیں۔ یعنی جب ہم بدروہوں کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں یا ایول سپیرٹ کا کیس ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یسوع کے خون کے گیت زیادہ سے زیادہ گانے چاہیے، اور جب ہم یسوع کے خون کے گیت گائیں گے تو ابلیسی قوتیں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ تو آج ہم یسوع کے خون کی 7 کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، 7 صفتیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کلام مقدس میں اگر متی کی انجیل 26 باب اس کی 28 آیت اور مرکز کی انجیل 14 باب 22 سے 26 آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کا خون جو ہے ہمارے کرمزی گناہوں کو، ارغوانی گناہوں کو، پوشیدہ گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ عبرانی 9 باب اس کی 22ویں آیت جیسے میں نے ابھی پڑھی تھی، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ افسیوں 1 باب 7 آیت میں لکھا، ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یعنی یسوع مسیح کے فضل کی دولت کے موافق ہمیں اس کے خون کے وسیلہ سے معافی ملتی ہے۔ اور دوسرا بڑا کریکٹرسٹک جو ہے یسوع مسیح کے خون کا، یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور راست باز کے لیے جو انگریزی ترجمہ ہے رائٹ اسٹینڈنگ ود گاڈ، یعنی یسوع مسیح کا خون جو ہمیں خدا کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، اور خدا ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ گویا ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ پس جب ہم اس کے خون سے راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضروری بچیں گے۔ یعنی رومیو کے خط 5 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ہم ضرور ہی بچیں گے۔ اور پھر رومیو 3 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے، گلتیوں 3 باب 6 سے 14ویں آیت تک۔ پھر ایک اور کریکٹرسٹک ہے، یسوع مسیح کا لہو ہمیں صاف کرتا ہے، یعنی یہ ہمارے گناہ، ہمارے خون میں سے امپیورٹیز کو، جو غلیظ مادے ہوتے ہیں ان کو نکال دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 1 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، یعنی ہمارے خون میں سے ساری امپیورٹی ناخالص مادے نکال دیتا ہے۔ اور پھر یسوع کا لہو ہمیں مخلصی دیتا ہے۔ مخلصی کے لیے جو ترجمہ استعمال ہوا ہے انگلش میں اس کو ریڈمپشن کہتے ہیں، ریڈیم، وی آر ریڈیمڈ بائی دا پریشس بلڈ آف جیسس کرائسٹ، یعنی خرید کر قیمت ادا کر کے آزاد کر دینا۔ یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا ہے، قیمت ادا کر کے آزاد کر دیا ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے رینسم، فدیہ یا تاوان دینا، مرکز 10 باب 45 میں اس کا لکھا ہے۔ اور پہلا پطرس 1 باب 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے، ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی کے ذریعہ نہیں ہوئی
بلکہ ایک بے داغ بے عیب برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے ہماری رہائی۔ ہاللیلویہ۔ پطرس یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ ہماری خلاصی، ہم خریدے گئے ہیں، وی آر ریڈیمڈ۔ ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی نے ہمیں نہیں خریدا، بلکہ ایک بے داغ اور بے عیب برے یعنی مسیح کے خون، بیش قیمت خون، جس کی قیمت ہی نہیں ادا کی جا سکتی، اس نے ہمیں خرید لیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پھر ایک اور کریکٹر ہے یسوع مسیح کا لہو صلح اور میل ملاپ کا ذریعہ ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہمیں ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا لیتا ہے۔ رومیو 5 باب اس کی 1 آیت، کلسیوں 1 باب اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کو اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لیا۔ تو یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہماری باپ کے ساتھ ملاقات، میل ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کا لہو ہمیں دلیری دیتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب ہم فضل کے تخت کے پاس جانے سے گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں جب پاک ترین مکان میں جو سردار کاہن جاتا تھا سال میں ایک دفعہ، وہ بھی ڈرتا اور کانپتا ہو جاتا تھا، لیکن اب ہم یسوع مسیح کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 19ویں آیت۔ اور پھر یسوع مسیح کا لہو ہمیں خدا کی قربت دیتا ہے، ایکسیس ٹو گاڈ، ہماری خدا کے ساتھ ایکسیس ہو جاتی ہے، ہماری پہنچ خدا تک ہو جاتی ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 13، عبرانیوں 10 باب اس کی 9ویں آیت، یعنی یسوع مسیح کے خون کی 7 کریکٹرسٹکس میں نے آج آپ کے سامنے دہرائی ہیں، اس لیے میں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یسوع مسیح کا خون ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یسوع مسیح کا لہو ہمارے لہو کو کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے۔ یسوع کا لہو ہمیں مخلصی دیتا ہے، یعنی اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو ہماری صلح باپ سے کرا دیتا ہے اور جدائی کی دیوار کو اس نے ختم کر دیا۔ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم دلیر ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں چھپاتے ہیں تو کوئی ابلیسی قوت، کوئی شیطانی قوت ہمارا پیچھا نہیں کر سکتی، اور یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہماری باپ تک رسائی ہو گئی ہے۔ We have access to God because of the blood of Jesus Christ۔ یسوع مسیح کے خون کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح کا خون ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈیلی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو برے کے لہو میں چھپائیں، اپنی قیمتی چیزوں کو برے کے لہو میں چھپائیں، اپنے گھر کو برے کے لہو میں چھپائیں۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو برے کے لہو میں چھپائیں۔ جب آپ برے کے لہو میں چھپائیں گے، کوئی بھی ابلیسی قوت جو ہے آپ کے قریب نہیں آنے پائے گی۔ اور ابھی ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح کا لہو خدا کا ایٹمی ہتھیار ہے، یعنی کوئی بھی ہتھیار، دشمن جو مرضی ہتھیار استعمال کرنا چاہے، لیکن آپ برے کے لہو میں اپنے آپ کو چھپائیں گے، اپنے بچوں کو چھپائیں، اور یاد رکھیں کوئی بھی ابلیسی قوت آپ کے قریب نہیں آنے پائے گی، کیونکہ یسوع کے لہو کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بے عیب اور بیش قیمت خون ہے، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں ہے، اور ہم بھی اس بیش قیمت خون سے خریدے ہوئے ہیں، اور اب ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ قیمت سے خریدے ہوئے ہیں، اور اب جس نے ہمیں خرید لیا ہے یعنی یسوع مسیح کے اب ہو گئے ہیں، ہم اب اس کے ایلچی ہو گئے ہیں، گویا خدا ہمارے وسیلہ سے التماس کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے ایمبیسڈر ہیں۔ وی آر ایمبیسڈر آف جیسس کرائسٹ، اس لیے ہم نے اس کی باتیں کہنی ہیں، اور ہم آسمانی ایمبیسڈر ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خریدے گئے ہیں اور آسمان کی بادشاہت کے شہری بن گئے ہیں۔ اور جب ہم آسمان کی بادشاہت کے شہری بن گئے ہیں تو ہم آسمانی ایمبیسڈر ہیں، آسمان کے سفیر ہیں۔ لیکن رہ کہاں پہ رہیں؟ دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یسوع مسیح کو پریچ کرنا ہے، یسوع مسیح کا اعلان کرنا ہے، اس کو پروکلیم کرنا ہے، اس کے لہو کو مانگنا ہے، اور جب ہم لہو کو مانگیں گے کوئی بھی ابلیسی قوت ہمارا پیچھا نہیں کرنے پائے گی۔ اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، چھوٹی کلاسز میں ہیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں اور ان کو برے کے لہو میں ڈیلی چھپایا کریں، تاکہ کوئی بھی ابلیسی قوت ان کے ذہنوں کو چھونے نہ پائے۔ اور ہم اس ٹیلی ویژن چینل کے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جہاں جہاں اس کی ٹرانسمیشن جاتی ہے ہم اس کو برے کے لہو میں چھپائیں گے۔ اچھا، تو ابھی میں نے آپ کو یسوع مسیح کے خون کے بارے میں بتایا، اس کی 7 کریکٹرسٹکس، 7 صفتیں بتائی ہیں، کس طرح سے برے کا لہو ہمیں ہمارے گناہوں کو پاک کرتا ہے، برے کا لہو ہمیں راست باز بنا دیتا ہے، ایسا بنا دیتا ہے جیسا ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور یسوع مسیح کا لہو ہمیں ہماری مخلصی ہے، اور یسوع مسیح کے لہو نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کروا دی ہے۔
اور اسی طرح یسوع مسیح کا لہو ہمیں دلیر بناتا ہے۔ کئی دفعہ ہم بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بدروئے ہیں، جادوگر ہیں، تاثیریں ہیں، نسل در نسل لعنتیں ہیں، اگر خوف آ رہا ہے تو آپ برے کے لہو کو بلند آواز سے پکارا کریں، اور دیکھیں کوئی بھی ابلیسی قوت آپ کے قریب نہیں آنے پائے گی۔ اور اسی طرح ہم نے سیکھا تھا یسوع مسیح کا لہو جو ہے ہماری باپ تک رسائی کرا دیتا ہے، اس لیے ہم خداوند کے قریب آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے لہو کو دیکھتے ہیں تو اس کو بلند آواز سے پکارا کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جیوا رتنم ایک بہت بڑے خدا کے خادم تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ بدروہوں کے کیس کو ڈیل کرتے ہیں تو برے کے لہو کو ایک گیت جو ہے وہ گایا کریں۔ اور پرانے عہد نامہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو خون بہانے کے لیے مختلف جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا، تو ہر جانور جو ہے وہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی جو آکسن ہے، بیل جو ہے وہ سروس اینڈ اسٹرینتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے ہماری سروس کی اور کیا کیا، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ شیپ جو ہے، بھیڑ بکریاں میکنیس اینڈ پیورٹی کو ظاہر کرتی ہیں، تو یسوع مسیح ہماری خاطر حلیم بن گیا۔ گوٹس جو ہیں سن اینڈ ججمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ہماری خاطر کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ اور جو اسی طرح کبوتر گزرانے جاتے تھے، یہ غربت کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح میری اور آپ کی خاطر غریب بن گیا۔ ٹرٹل ڈوز جو ہے کمریاں جو پیش کرتی ہیں، انوسینٹس کو ظاہر کرتی ہیں، یسوع مسیح ہمارے لیے انوسینٹ بن گیا۔ اس لیے یہ جتنے بھی جانور پرانے عہد نامہ میں استعمال ہوئے ہیں قربانیوں کے لیے، وہ سب جو ہے یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے، اور کفارے کا مطلب دو قسم کا مطلب ہوتا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا کفارہ بھی ہے۔ کفارے کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اور ڈھانپ دینا یسوع مسیح کے لہو کو جب ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو یسوع مسیح کا خون ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، تو کوئی بھی ابلیسی قوت ہمارے قریب نہیں آنے پاتی۔ اس طرح کفارے کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ خدا کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا، یعنی یسوع مسیح کا لہو جب ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو خدا باپ ہماری طرف دیکھتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے لہو سے ڈھانکا ہوا ہے، تو پھر وہ خدا باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے لہو نے ہمارا کفارہ دے دیا۔ اور علم الہیات کے مطابق قربانی کے خون سے ڈھانپ دینا تاکہ گناہ کے لیے کفارہ ہو، اس لفظ کا سب سے زیادہ استعمال اخبار کی کتاب میں ہوا ہے۔ تو یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا۔ رومیو کے خط میں اگر ہم دیکھیں 3 باب اس کی 25ویں آیت میں، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ رومیو 5 باب اس کی 11 آیت پر صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خدا یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا ہے، یعنی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب ہمارا مکمل طور پر کفارہ ہو گیا ہے، یعنی ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ڈھانپے گئے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اور میں بیماروں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کروں گا، جو اس وقت بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں دو چار ہیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا، میں تیرے ان پیارے بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تیری آگ و خدا میں تیرا مسا چاہتا ہوں۔ اے خداوند، ان کے اوپر برے کے لہو کو مانگ لیتا ہوں۔ اگر کوئی ابلیسی قوت ہے، تاثیریں ہیں، جادوگر ہیں، اور تیرا خادم ہوتے میں ان کو بریک کرتا ہوں۔ ایوری چین بریک کو، ہر قسم کا کھلایا پلایا تاثیریں، جادوگر نسل در نسل لانتے یسوع ناسی کے نام سے بریک ہو جائیں۔ ایوری چین بریک، اے لانتی جادوگروں نکلو ان گرانوں سے۔ اور اے خدا باخاتل زان خرا بابر خوتل سمبری خیتے بابر خوتل زم دخرا۔ اور اے خدا، میں اس ٹیلی ویژن چینل کو برے کے لہو میں چھپاتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کو برے کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ میں اے خداوند پاسٹر عمران فضل، مسز پاسٹر عمران فضل کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، ان کے بچوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ اور اے خداوند ہمارے ساتھ اور جتنی بھی اے خداوند مشنیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اے خداوند ایک ایک کو برے کے لہو میں چھپاتا ہوں، تاکہ سب اے خداوند تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اے خداوند ہمارے ساتھ ہمیں بڑی برکت دیں۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں خدا، ان کی بیماریاں یسوع ناسی کے نام سے جاتی رہیں۔ گلے کی بیماری، کانوں کی بیماری، آنکھ کی بیماری، پیٹ کی بیماری یسوع ناسی کے نام سے جاتی رہیں۔ جلد کی بیماریاں یسوع ناسی کے نام سے جاتی رہیں، اور تیری آگ و خداوند تیرا مسا میں ان بچوں پہ چاہتا ہوں۔ اے
میرے بچوں مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں نے تمہیں چھوا ہے اور تمہارے لیے بڑے بڑے کام کروں گا۔ خدا ہم کہتے ہیں یہ سال تمہارے لیے مبارک سال ہے، اور میں تمہیں برکت پر برکت دیتا چلا جاؤں گا، اور برے کے لہو میں تمہیں چھپا لوں گا۔ مخت سمبور خطل جمدہ خرابرا، اپنے بچوں کے ساتھ چھو اور بلیس کر۔ یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا اس کی روٹی آج ہم بخشتے ہیں، اور جسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو یہ ہمارے قصوروں میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاضر مات رکول مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا اپنے چہرہ کا نور اس کا جلوہ گر کرے، خدا اس گھر کو محفوظ رکھے، آمین۔